بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول پشاور زون، جماعت ہفتم، مضمون اردو، لیکچر نمبر 5۔ آج نصابی درخواست نمبر 1 کا کام کروایا جائے گا۔ بچوں یہ تحریری کام ہے اور اسے آپ نے نوٹ بک میں لکھنا ہے۔ بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ درخواست کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ جی ہاں، درخواست کے 4 حصے ہوتے ہیں جو کہ بنیادی حصے ہیں۔ ان بنیادی حصوں میں سب سے پہلے درخواست کا آغاز، پھر درخواست میں القاب و آداب کا استعمال، پھر درخواست کا نفس مضمون جس میں وجہ بیان ہوتی ہے، اور آخر میں اختتام۔ یہ درخواست کے بنیادی حصے ہیں۔ سب سے پہلے ہم درخواست کے نمونے کو سمجھیں گے۔ بچوں درخواست کا نمونہ پینسل سے لکھا جائے گا۔ آپ کے سامنے اقرا نوٹ بک کا صفحہ موجود ہے جس پر درخواست کا نمونہ تحریر کیا گیا ہے۔ آئیے نمونے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے صفحے کے دائیں جانب مارجن لائن یعنی کہ نمبر شمار لائن لگانی ہے۔ اس کے بعد صفحے کے بائیں طرف آپ نے آدھے انچ کی نمبر شمار لکیر لگانی ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس درخواست کے جو حصے موجود ہیں، آغاز، القاب و آداب، نفس مضمون اور اختتام، ان تمام حصوں کو آپ نے نمبر شمار لکیر کے اندر لکھنا ہے۔ نمبر شمار لکیر یعنی کہ لائن کے باہر کی جانب آپ نے درخواست کا باقی کام تحریر کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درخواست کے نمونے کی ہیڈنگ لگانی ہے۔ اس کے بعد درخواست کا آغاز کرتے ہوئے پہلی سطر میں لکھنا ہے: بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول اینڈ کالج ورسک روڈ پشاور۔ خیال رہے کہ آغاز لکھتے ہوئے اگر آپ کا کام ایک سطر میں مکمل نہ ہو تو دوسری سطر میں کام لکھتے ہوئے صفحے کی بائیں جانب آپ نے کام لکھنا ہے۔ اگلا آپ کے پاس آئے گا القاب و آداب، جس میں آپ نے سطر کے دائیں جانب ہی جناب عالی لکھنا ہے۔ جناب عالی کے بعد آپ کے پاس نشان نظر آ رہا ہے جس کو ندائیہ اور فجائیہ نشان بولتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فجائیہ نشان کو ہی دیکھتے ہوئے اگلی سطر میں درخواست کا نفس مضمون لکھنا شروع کرنا ہے۔ آپ کے پاس جتنا بھی نفس مضمون کا کام ہوگا، اگر وہ 1 یا 2 عبارتوں پر ہو یعنی پیراگراف پر مشتمل ہو تو آپ نے اسی صورت میں فجائیہ نشان کو دیکھتے ہوئے اگلا پیراگراف شروع کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کے پاس آخر میں آتا ہے اختتام۔ اختتام آپ نے فجائیہ نشان کو ہی دیکھتے ہوئے لکھنا ہے۔ اختتام میں آپ کے پاس ہے اینڈ نوازش ہوگی، اور پھر اسی سطر کے بعد اگلی سطر میں آپ نے العرض اسی طرح لکھنا ہے جس طرح نمونے میں دکھایا جا رہا ہے۔ العرض کے بعد اگلی سطر میں آپ نے اختتام کا بقیہ حصہ لکھنا ہے، آپ کی فرمانبردار شاگرد، اس کے بعد آپ کا نام، آپ کی جماعت اور آپ کا فریق یعنی کہ سیکشن، اور پھر آپ کا رول نمبر، اور آخر میں صفحے کی دائیں جانب آپ نے مورخہ یعنی تاریخ لکھنی ہے۔ بچوں جس دن آپ درخواست کا کام نوٹ بک میں لکھیں گے اسی دن کی تاریخ لکھی جائے گی۔ آپ کے پاس درخواست ہے، درخواست برائے دوبارہ داخلہ۔ آئیے درخواست کو لکھتے ہیں۔ بچوں آپ کے سامنے درخواست برائے دوبارہ داخلہ نمونے کے طور پر لکھی گئی ہے۔
اسی نمونے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے درخواست لکھنی ہے۔ درخواست لکھتے ہوئے آپ کے پاس بلو مارکر یعنی کہ نیلا مارکر اور نیلی روشنائی والا پین ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس ہے درخواست کا آغاز۔ درخواست کا آغاز بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول اینڈ کالج ورثت روڈ پشاور۔ القاب و آداب جناب عالی۔ اس کے بعد آپ کے پاس فجائیہ نشان اور فجائیہ نشان کے ساتھ ہی اگلی سطر میں نفس مضمون کا آغاز ہے۔ پڑھ لیتے ہیں نفس مضمون۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں آپ کے زیر سایہ جماعت ہفتم میں زیر تعلیم ہوں۔ پچھلے ماہ میرے والد صاحب 10 دن بیمار رہے، اس لیے میں فیس ادا کرنے کا انتظام نہ کر سکی، جس کی وجہ سے میرا نام اسکول سے خارج کر دیا گیا ہے۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے اور میں اپنی جماعت کی ذہین طالبہ بھی ہوں۔ پھر اگلا پیراگراف شروع ہوگا فجائیہ نشان کو دیکھتے ہوئے۔ اگلا پیراگراف ہے: برائے مہربانی جماعت ہفتم میں میرا نام دوبارہ داخل فرما کر ممنون فرمائیں۔ آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہ ملے گا اور فیس بروقت ادا کی جائے گی۔ اگر آپ کے پاس اس صفحے پر جگہ نہ ہو تو اگلے صفحے پر آپ اختتام کا کام کر سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کے پاس فجائیہ نشان کا استعمال ہونا ضروری ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے آپ نے اختتام میں لکھنا ہے این نوازش ہوگی۔ اس کے بعد اگلی سطر میں الارز اور اس کے بعد اس سے اگلی سطر میں آپ کی فرمانبردار شاگرد نام، جماعت و فریق، رول نمبر اور آخر میں صفحے کی دائیں جانب مورخہ لکھا جائے گا۔ بچوں، آپ کو درخواست اور اس کے نمونے کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اپنی نوٹ بک میں ساتھ ساتھ کام مکمل کریں۔ گھر کا کام ہے کہ درخواست کے نمونے کی مشق کرنی ہے اور ساتھ ہی اس درخواست کو یاد کرنا ہے۔ شکریہ۔